ایک نعرہ لگایا تھا کہ ہم آئیں گے تو ہم تبدیلی لے کر آئیں گے، پاکستان کو اوپر اٹھائیں گے، پاکستان کے نچلے طبقے کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے. اور انہوں نے اتنے بلند و بانگ دعوے کیے تھے جس کی شاید تاریخ میں مثال نہیں ملتی. بلکہ یہ تو یہ کہا کرتے تھے کہ ہم جب آئیں گے تو پاکستان کا قرضہ جو ہے ہم قرض خواہوں کے منہ پہ دے ماریں گے، $200 ارب ہم فوراً پیدا کر لیں گے. پھر یہ کہتے تھے کہ جب ہماری حکومت آئے گی تو کسی کو بیرون ملک جا کر کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ دوسرے ملکوں کے لوگ جو ہے وہ ہمارے پاس نوکریاں کرنے آئیں گے. ہم 1 کروڑ نوکری دیں گے، ہم 50 لاکھ گھر دیں گے، ہم غریبوں کا سہارا بنیں گے. اور یہ باقی جو حکومتیں ہم سے پہلے تھی وہ سارے چور اور ڈاکو تھے. یہ تھا ان کا سارا کیس، یہ تھا ان کا سارا بیانیہ جو پاکستان کے عوام کے سامنے انہوں نے رکھا. افسوس کہ وہ جھوٹ پر مبنی تھا، وہ دھوکے پر مبنی تھا، اس میں کوئی حقیقت اور سچائی نہیں تھی. آج 3 سال گزرنے کو ہیں، آپ خود اندازہ لگائیں کہ آج پاکستان کے لوگوں کی حالت کیا ہو گئی. آج عام آدمی کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے. مہنگائی اور بے روزگاری نے اس کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے. خورد و نوش کی اشیاء اس کی پہنچ سے بہت دور جا چکی ہیں. آج تو دال روٹی کھانے والا شخص جو ہے وہ 2 وقت کی دال روٹی سے بھی جو ہے وہ مجبور نظر آتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے اس کا سارا نظام جھوٹ پر مبنی ہے، اس کا سارا نظام دھوکے پر مبنی ہے، اس کا سارا نظام جو ہے وہ مخالفین کو نیچا دکھانے پہ، الزامات لگانے پہ اور جھوٹ بولنے پر مبنی ہے. انہوں نے پریکٹیکلی عملی طور پر اس ملک کے عوام کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. صرف ٹیلی ویژن پہ آ کے یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور بے دریغ جھوٹ بولتے ہیں. ایسا جھوٹ جو شاید کوئی بھی نہ بول سکے وہ وزیر اعظم سے لے کر ان کے عام ترجمان تک بولتے ہیں. یہ کہاں کی حکومت ہے؟ یہ کیسی حکومت ہے کہ آج کاشتکار کو دیکھو تو وہ سراپا احتجاج ہے، آج مزدور کو دیکھو تو وہ سراپا احتجاج ہے، آج اگر دکاندار کو دیکھو تو وہ ان کا ماتم کناں ہے. اگر آپ آج کسی بھی طبقے سے بات کریں، سرکاری ملازمین کو دیکھیں جن کے بارے میں ہم یہ دعوے سے کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جب آئی تھی تو ہم نے اپنے کاشتکار کے حالات بدلے تھے، اپنے مزدور کے حالات بدلے تھے، کارخانے دار کے حالات بدلے تھے. ہم نے جب ہم آئے تھے تو ہم نے پاکستان کو غذائی طور پر خود کفیل کیا تھا. یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے؟ اور وزیر خزانہ کھڑے ہو کے جب بجٹ پیش کرتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ کسی ویلفیئر سٹیٹ کا یا کسی بہت ہی ہرے بھرے ملک کا، ایسے ملک کا جس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جہاں کوئی غریب ہی نہیں ہے، ایسا بجٹ پیش کرتے ہیں. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج 3 سال کے بعد ہم پورے دعوے کے ساتھ یہ بات کر سکتے ہیں کہ ہمارا دور بھی تھا کہ جب ہم غریب کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، ہم کاشتکار کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب پاکستان کی پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو ملک میں آٹا نہیں تھا. 25 لاکھ ٹن گندم جو ہے وہ بیرون ملک سے منگائی جاتی تھی. ہم کاشتکار کے ساتھ کھڑے ہوئے، اس کو ہم نے سپورٹ پرائز دی. 1 سال میں ہم جہاں ملک میں امپورٹ کرنے والا ملک تھا گندم، وہ ایکسپورٹ کرنے والا بن گیا. آپ کو یاد ہے کہ ہمارے زمانے میں جو مزدور تھا، جو کسان تھا، جو سرکاری ملازم تھا، ان کی تنخواہوں میں اضافہ ہوا. کتنا اضافہ ہوا؟ 100 گنا سے زیادہ، 100% سے زیادہ، 125% سے زیادہ. پینشن میں کتنا اضافہ ہوا؟ 100% اضافہ ہوا. تو مہنگائی کے ساتھ ساتھ لوگوں کی آمدن میں اضافہ کرنا حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے. لیکن افسوس کہ یہ حکومت اس مسئلے میں بری طرح ناکام ہوئی ہے. اس کے تمام وعدے جھوٹ ثابت ہوئے ہیں. اس نے جتنے بلند و بانگ دعوے کیے تھے وہ ریت کی دیوار ثابت ہوئی. اور سب سے بڑا مسئلہ جو اس نے کھڑا کیا ہے وہ ملک میں غیر یقینی کی کیفیت. حکومت کا کام سب سے پہلا یہ ہوتا ہے
کہ وہ ملک میں ایک ایسی فضا قائم کرے، ایک ایسی انوائرمنٹ بنائے جس میں لوگ خوشی خوشی کام کریں، ترقی کا پہیہ چلے، لوگ خوشحال ہوں، لوگ مطمئن ہوں۔ لیکن آج صرف دروغ گوئی، صرف تہمت، صرف الزامات لگانے سے یہ ملک ترقی نہیں کرے گا، اور یہ حکومت جو ہے میں سمجھتا ہوں بری طرح فیل ہو گئی ہے۔ اور یہ جو بجٹ پیش کرنے جا رہے ہیں اس کو پاکستان کے ہر طبقے نے، کوئی ایک طبقہ بتا دیں جو کہے کہ یہ حکومت ٹھیک کر رہی ہے، تمام طبقات نے اس بجٹ کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ اس کو ہم بھی ریجیکٹ کرتے ہیں۔ آپ میڈیا والے دیکھیں کیا ہو رہا ہے، آپ کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ حکومت جو اتنے بڑے دعوے کرتی ہے، سب اچھا اچھا کی رٹ لگاتی ہے، تو کوئی ایک طبقہ تو ہونا وہ جو کہے کہ یہ حکومت ٹھیک کام کر رہی ہے۔ کوئی ایک طبقہ بھی نہیں ہے۔ ہر طبقہ جو ہے وہ اس وقت سراپا احتجاج ہے، وہ پریشان ہے، پاکستان کی عوام پریشان ہے، اور یہ حکومت مکمل طور پر فیل ہو چکی ہے، مکمل طور پر۔ اور 10% یہ سرکاری ملازمین کی تنخواہ بڑھا رہے ہیں 3 سال کے بعد۔ ذرا غور کریں، 3 سال کے بعد جو اضافہ ہو رہا ہے وہ 10% کا۔ مہنگائی کہاں پہنچ گئی ہے؟ پہلے جو شخص 15-20 ہزار روپے مہینے میں اپنا گزارا کر لیتا تھا، آج وہ 60-70 ہزار میں بھی نہیں کر رہا۔ یہ مہنگائی کا عالم ہے۔ آپ یہ جو 20,000 روپیہ منیمم ویج کی بات کرتے ہیں، کسی نے سچ کہا ہے کہ ان سے کہو کہ کسی عام آدمی کے گھر کا بجٹ تو بنا لیں۔ کیا وہ 20,000 میں بجلی کا بل دے سکے گا؟ وہ اشیاء خورد و نوش خرید سکے گا؟ وہ بچوں کی فیس ادا کر سکے گا؟ وہ میڈیکل کے خرچے اٹھا سکے گا؟ وہ گھر کا کرایہ دے سکے گا؟ تو 20,000 روپے جو آپ نے تنخواہ مقرر کی ہے، اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ تو یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جن کا عوام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ صرف ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر، اخبارات میں بڑے بڑے بیانات دے کر، مخالفین پر بڑی تہمتیں لگا کر ان کے چہرے خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور لوگوں کی توجہ بٹانے کے لیے نت نئے ڈرامے تو کر سکتے ہیں، لیکن پاکستان کے عوام کے جو مشکلات ہیں ان کا حل پیش کرنا ان کے پاس کی بات نہیں ہے۔ آپ کی بہت مہربانی اور شکریہ۔ سب خوش ہو جائیں گے۔ دوسرا یہ کہ عثمان بزار صاحب یہ کہتے ہیں کہ PDM نے ملک و قوم کو بہت نقصان پہنچایا ہے، اس کے کہتے ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، وزیر اعظم کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ وزیر اعظم نے صرف اگر اس کے کہنے سے کچھ بہتر ہو جائے، اگر اس کے کہنے سے کہ سب طبقے خوش ہو جائیں گے اور طبقے خوش ہو جائیں، پھر تو بہت آسان کام ہے۔ پھر تو کوئی بھی وزیر اعظم کھڑا ہو کے کہے گا کہ آج سارے خوش ہیں تو سارے خوش ہیں، ایسے نہیں ہے۔ آپ خود دیکھیں کہ مہنگائی کس جگہ پر پہنچ چکی ہے، عوام کی قوت خرید جواب دے چکی ہے، عوام غریب سے غریب ترین ہو چکی ہے، اور آج کسی مسئلے کا حل ان کے پاس نہیں ہے۔ آج میں نے آپ کو بتایا نا، کسی ایک طبقے کی بات کریں، آپ مزدور سے بات کر کے دیکھیں، آپ ان میڈیا والوں سے بات کر کے دیکھیں، آپ کسی کارخانے دار سے بات کر کے دیکھیں، دکاندار سے بات کر کے دیکھیں، کاشتکار سے بات کر کے دیکھیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہ لوگ زمینی حقائق سے ہٹ کر دعوے کرتے ہیں، اور یہ سیاسی چال بازیاں اور سیاسی جو بیان بازیاں، اس سے ملک نہیں چلتے۔ کم از کم وزیر اعظم اس لیول کے بات نہیں کرتا، اس کو تو حقائق کی بات کرنی چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بجٹ آ رہا ہے، جس کے آنے سے پہلے ہی بہت اعتراضات اٹھائے گئے کہ جو آپ اعداد و شمار دے رہے ہیں وہ فج ہیں، وہ غلط ہیں، وہ گمراہ کن ہیں۔ بنیادی طور پر اس ملک کی معیشت کو IMF کے پاس گروی رکھ دیا گیا ہے۔ اسی لیے ہمارے قائد بلاول بھٹو زرداری صاحب اس بجٹ کو PTIMF کا بجٹ کہتے ہیں، PTIMF۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ شرائط ہیں جس نے پاکستان کے عوام کا خون نچوڑ لیا۔ بجلی ہمارا زمانہ تھا 4 روپے کا یونٹ تھا، اس کے بعد جب 8 روپے کا یونٹ ہوا تو وزیر اعظم صاحب بل کو پھاڑتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اگر بجلی مہنگی ہوتی ہے تو یہ سمجھ لو کہ وزیر اعظم چور ہے۔ یہ آپ نے سنا ہو، وہ کہتے تھے اگر مہنگائی ہوتی ہے تو آپ سمجھیں کہ وزیر اعظم چور ہے۔ اگر آپ کا خورد و نوش کی اشیاء، پیٹرول مہنگا ہوتا ہے،
तेल महंगा होता है तो आप समझो वजीर आजम चोर है। ये कौन सी बातें थी? आज उनसे कोई पूछे कि आप अपने बयान को मद्देनजर रखते हुए आज फैसला दें, कौम के सामने रखें कि 4 रुपए का यूनिट कहाँ और 28-30 रुपए का यूनिट कहाँ। आज तो लोग जो हैं बिजली का बिल उनका जो है वो सारा मईशत का सत्यानाश कर देते हैं एक आम आदमी के घर में, तो वो तूफान मच जाता है। तो मैं ये समझता हूँ ये कौलो फेल में तजाद है। वो जो कहते हैं वो करते नहीं, जो उन्होंने कहा था वो किया नहीं। तो ये झूठ पे मबनी सियासत के दिन अब पूरे हो चुके हैं। पाकिस्तान के अवाम तंग आ चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैदान अमल में निकल चुकी है। ये आज जो फैसलाबाद का मेरा दौरा है, हम इंशाअल्लाह ताला इन लोग जो लोग ये कहते हैं ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कमज़ोर हो गई है सियासी तौर पर, उनको ये साबित करेंगे बहुत थोड़े वक्त में इंशाअल्लाह ताला कि पंजाब के कोने कोने से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का झंडा बुलंद होगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर एक दफ़ा फिर पूरी आबोताब के साथ जो है वो मैदान अमल में निकलेगा इंशाअल्लाह ताला। सियासी हलकों में ये बात की जा रही है कि जो लोग आपको छोड़कर पीटीआई में गए थे दोबारा उनके साथ आपके राब्ते हो रहे हैं फैसलाबाद में। देखिए मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरवाजे खुले, सियासत में दरवाजे बंद नहीं किया करते। और हम आपने देखा होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक सियासी जमात है, एक असल मानों में सियासी जमात है, एक जदोजहद करने वाली सियासी जमात है, आवाम की मदद से इक़्तिदार में आने वाली सियासी जमात है। हमें इसके अलावा कुछ नहीं आता। तो हम आवाम के पास आ रहे हैं, आवाम के पास जा रहे हैं। और मेरे कायद जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ये कहना है कि जिस घर में भी पंजाब के पाकिस्तान के जिस घर में मेरे नाना का झंडा गया था, जिसने मेरे नाना का झंडा थामा था, जिसने मेरी वालदा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का झंडा थामा था, या जिसने मेरे वालिद गिरामी के साथ 4 कदम चला है, मैं उसके पास जाऊंगा। अगर वो नाराज है तो मैं उसको राजी करूंगा, अगर वो कहीं और है उसको भी मैं वापस लाऊंगा। ये हमारा बयानिया है कि हमने फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वही अजमत, वही शान और शौकत जो है वापस दिलाकर पंजाब के अवाम की खिदमत करनी है। और इन लोगों से जो पंजाब में आज हुक्मरान है, जिनकी नाअहली और नाकर्दगी की सज़ा पंजाब के अवाम झील रहे हैं, इन पंजाब को हमने आज़ाद कराना है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बयानिया है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो है वो रिजॉल्व है और इस पर गामजन है। लीडरशिप से लेकर हम वर्कर तक जो हैं वो मैदान अमल में हैं इंशाअल्लाह। देखिए मैं आपको बताऊं कि इस बारे में मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दूंगा, इसलिए कि हमारी पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है और हमारी क़यादत के बयानात इस पर बड़े वाज़ेह आ चुके हैं। लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि पार्लियामान के अंदर तमाम अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर हम इस बजट की मुखालफत करें, क्योंकि ये पाकिस्तान के अवाम, गरीब अवाम के साथ का एक दुश्मन बजट है। इस बजट में पाकिस्तान के अवाम की तकालीफ के अलावा कुछ नहीं। उनके साथ बड़ा जुल्म है कि जो पहले ही पिसे हुए लोग हैं वो अब टैक्स भी ज़्यादा देंगे, वो अब जो है वो जितनी उनको मराद अगर छोटी मोटी मिलती थी वो भी वापस ले ली गई हैं और उनकी बेरोज़गारी में और महंगाई में बहुत इजाफा हो रहा है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान के अवाम को अकेला नहीं छोड़ सकती। हम पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़े हैं, खाए हम हुकूमत में हो या अपोजिशन में हो, हम सब के साथ हों या हम अकेले हों, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किरदार जो है वो पाकिस्तान के अवाम के साथ है। क्या समझते हैं कि जो आइंदा आने वाले इलेक्शन है उसमें पीपल्स पार्टी जो है अपना थोड़ा वो काम हासिल कर सकती है? मेरे भाई, असेंबली की नशिस्तों से आप पॉलिटिकल जो फ्यूचर है उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अगर मैं आपको 2002 में ले जाऊं तो PMLN की सिर्फ 17 सीटें थी पूरी कौमी असेंबली, अगर आपको याद है। और उससे पहले अगर मैं 97 में आपको लेके जाऊं तो हमारी भी सिर्फ 17 सीटें थी नेशनल असेंबली में। तो ये पॉलिटिकल पेंडुलम है, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है। तो अब मैं समझता हूँ कि पंजाब के ख़ास तौर पे और पाकिस्तान के अवाम ने
PMLN को भी देख लिया है, PTI को भी देख लिया है। इसलिए मैं बतौर एक पॉलिटिकल वर्कर ये पेशगोई कर रहा हूं कि आइंदा आने वाला वक्त जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। शो के दौरान इसके क्या कहेंगे? पर बहुत सारे शगवान जो है वो भी आपका हिस्सा नहीं है, दूसरा क्या कहेंगे? आपके इस सवाल का भी मैं जवाब देने से माजूरी जाहिर करूँगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया।